میری آواز آنی چاہیے آپ کو. السلام علیکم، خیرت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. بسم اللہ. بہت شکریہ. پہلے تو جناب محترم حسن اللہ یاری صاحب، میں آپ کا میری خادم ہوں، طرف اللہ سے آپ کو عزت دے. میری طرف سے احترام برا، عزت برا اور محبت برا سلام قبول کریں. اللہ آپ کو عزت دے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی تشریف آوری کا بڑا شکریہ. اللہ آپ کو عزت دے، طول عمر دے. تھینک یو سر. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. تو دوسری بات یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مجھ جیسے جس کا نہ کوئی بڑا نام ہے، نہ بڑا کام ہے، نہ بڑا منصب ہے، بات کرنے کا موقع دیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کا خادم ہوں، اللہ آپ کو عزت دے. تو میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں، جی پہلے تو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دوں جی جی بولیں. کہ آپ کے جتنے بھی کالر آپ کے سامنے کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی موضوع، کوئی بھی موقف لے کے آتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں، اب تک جو کچھ میں نے سنے ہیں ان میں آپ کا جو استدلال ہے وہ انتہائی برحق اور اللہ آپ کو عزت دے. اس کے موقف کے کسی کے بات کے عین مطابق ہوتا ہے اور جو کہ تسلیم کیا جانا چاہیے. لیکن کالرز کی جو بے عقلیاں کہہ لیں، تامکٹویاں یا بدتمیزیاں، آپ ان کا بھی بڑے حسن اخلاق سے جواب دیتے ہیں. یہ بھی خراج تحسین کے لائق ہے. اللہ آپ اور کو عزت دے. بات تھینک یو. جب نکل جاتی ہے موضوع سے دور تو اصل موضوع جو ہے نا وہ پھر ایڈریس نہیں ہوتا. مجھے اس بات کا تھوڑا پھر احساس ہوتا ہے. یہ جو مسئلہ ہے ہمارا سید زادی کے نکاح کو لے کر غیر سید سے، یہ بہت ہی اساس اور بڑا اہم موضوع ہے. جی اس کو واضح طور پر آشکار ہونا بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں جتنے بھی میں نے آپ کی وہ بات سنی ہے، ان میں سے پھر مجھے جو کچھ اشکالات ہیں جو اس ایمان کو مکمل ہونے میں حائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر شبہات ہوں تو یقین کا عمل نہیں ہوتا، یقین کا عمل نہ ہو تو ایمان کا عمل نہیں ہوتا. تو ایمان کا کامل ہونا ضروری ہے. تو اس میں کچھ اشکالات ہیں. یہ مناظرہ نہیں ہے میرا، نام بحث آپ کے ساتھ. آپ کو میں ایک مربی استاد کی حیثیت سے لیتا ہوں. اپنے کچھ نکات آپ ہی کے فرمودات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اشکالات دور ہوں. اور میرا خصوصی طور پر اپنا یا سب کا ہی وہ اگر اشکالات دور ہوں گے تو سب کا بھلا ہوگا. جی جی اگر آپ اجازت دیں تو بسم میں اللہ. اس بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کروں. جی بسم اللہ کریں. اس میں آپ کا جو موقف سامنے آیا آپ کے پاس، وہ اس عقد نکاح کے حرام کو لے کر آیا تھا. تو آپ نے بڑا سادہ، بڑا سمپل ان سے مطالبہ کیا تھا کہ حرام اور حلال کا اصل اختیار خدا، رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو ہے. اس کے علاوہ کوئی خود سے یہ حکم نہیں لگا سکتا. آپ مجھے دکھا دیں اس ماخذ حقیقی پر، اگر یہ حرام موجود ہے تو مجھے دکھا دیں، ثابت کر دیں، میں آپ کی بات مان لوں گا. تو جب وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں ہے ہی نہیں، تو ان کو تسلیم کرنا لازم کے بجائے وہ پھر کٹوتیوں پہ آ جاتے ہیں. تو بات جو ہے نا پھر آگے بڑھ نہیں سکتی. صحیح. تو آپ کا یہ جو کہنا ہے یہ بالکل برحق ہے. میں اس کو نہ صرف تسلیم کرتا ہوں بلکہ اس کی تائید اور تصدیق بھی کرتا ہوں کہ ماخذ حقیقی پر اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے. تو آپ نے اس کے جواب میں دراصل ایک جو میں نے محسوس کیا وہ عرض کرنا چاہتا ہوں نا کہ آپ کا جو جواب ہے وہ کالر کی جو بات ہوتی ہے اس کے تناظر میں ہوتا ہے اور بالکل ایگزیکٹلی برحق ہوتا ہے. لیکن وہ کالروں کی کمکلیاں اس کو پھر کھینچ تان کے کہیں دور لے جاتی ہیں، موضوع پیچھے رہ جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں موضوع کو مرکز رکھ کے اگر کچھ بات کی جائے تاکہ اس کا حق جو ہے وہ اچھی طرح واضح ہو جائے. بسم اللہ. تو اس کے لیے آپ سے کچھ نکات ہیں جو آپ کے سامنے رکھ کر آپ کی رائے معلوم کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. بسم اللہ. اس میں پہلا ہے کہ اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے. آپ نے یہ ثابت کیا. اور جو اس کو حرام کہتے ہیں وہ اس کو کہا کہ خود سے کوئی حرام کا حکم نہیں لگا سکتا. اگر ایسا کرے گا تو یہ بدعات میں شامل ہوتا ہے. پھر آپ نے بدعات کی مکمل تفصیل، تشریح، ہر قسم کی اس کی عقوبات سے خبردار کیا.
ان سب کو، اور اس میں بھی آپ بالکل برحق بجانب ہے. مجھے وہ پورے کا پیرو منو ان تسلیم ہے. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ آپ کا جواب اس کالر کی بات کے تناظر میں ہوتا ہے، موضوع کے لحاظ سے نہیں ہوتا. بدعات پر آپ نے خوبصورت اپنا استدلال کیا، لیکن وہ تو بدعات کے بارے میں ہے، وہ اس کی حلت و حرمت کے بارے میں نہیں ہے جو نکاح کے بارے میں ہے. جی تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حرام ہے ماخوذ حقیقی پر نہیں ہے، تو پہلا نقطہ میرا یہ ہے. تو حرام نہیں ہے یہ بھی ماخوذ حقیقی پر نہیں ہے، تو اس کا کہنا بھی تو بدعت میں ہی شمار ہوگا نا. سمجھ میں نہیں آیا. جی اگر حرام نہیں ہے تو اس کو حرام کہہ دیں تو بدعت ہے. جی یہی کہنا چاہ جی رہے ہیں. تو جزاک اللہ جی تو اس سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ صرف جواز ثابت ہوتا ہے، اس کا حرام نہ ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا. صحیح فرما رہے ہیں. تو جواز جب ثابت ہوتا ہے اس میں اگر ہم یہ ایک مکلف کو اس کے ذاتی اختیار کا حق دیتا ہے کہ اس کا جو بھی پہلو وہ استعمال کرے اس میں وہ حق بجانب ہے، اس پر اس کو کوئی الزام یا قدغن اس پر نہیں لگا جا سکتی. صحیح. تو اس میں اگر سادات نے یہ پہلو اختیار کیا ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو اپنے ہی نسب میں دینا ہے، دوسرے انصاب میں اس کا نہیں کرنا، تو ان کا یہ ذاتی اختیار کا حق ہے، اس میں مداخلت کا تو کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. جی دیکھیں چچا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے. میں آپ کی اسی ایگزیکٹلی میں آپ کے نقطے کا جواب دے دوں. اس سے پہلے میں ایک نقطہ عرض کروں کہ ہمارے ایک پیغام موصول ہوا ہے ہمارے پاکستان کے ایک بہت ہی معروف مشہور ذاکر ہیں، ان کی جانب سے. بہت ہی معروف ہے، بہت ہی مشہور ہیں. وہ ذاکروں میں یعنی ذاکروں کے لیڈر مانے جاتے ہیں. کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ذاکرین میں آپ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور کوئی نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ اس موضوع پر سیدانی کا جو نکاح کو حرام ثابت کرنے کے لیے کوئی آپ سے ٹکر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ بالکل اس مسئلے کو یعنی توقع نہ رکھیں کہ کوئی ذاکر آپ کے یہاں آ کر چاہے مشہور ذاکر ہو یا چھوٹے بڑے یا آپ سے گفتگو کرے. تو الحمدللہ رب العالمین. میں اس شخص کا نام نہیں لیتا کیونکہ اس نے پرائیویٹ میں یہ میسیج دیا تو اس کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال ان کی جانب سے یہ اگر ہوتا بھی نا تو ابھی تک آ جاتے ہیں. اگر اس کے بات صحیح ہے یعنی اس کے بعد اگر غلط ہوتا تو ابھی بہت سارے ذاکرین یہاں پہ آ جاتے. اب آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے نا اس کے جواب میں عرض کروں. اگر آپ نے میرے ابحاث کو دیکھا ہے تو وہاں پر بہت سارے احادیث میں نے پیش کیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان یہ ہے اذا جاءکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ. جب آپ کے پاس کوئی شخص رشتہ لینے آتا ہے اور وہ اس کا دین اور اس کا ایمان آپ کو پسند ہے، اس کا دین اور اس کا ایمان آپ کا پسند، تو آپ اس کے رشتے کو رد نہ کریں اور اس کو قبول کریں. یہ جو فرمان ہے یہ سب کے لیے، یہ سید غیر سید دونوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر تہذیب الاحکام میں یہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا چاہے وہ کسی بھی خاندان کا ہو، تو پیغمبر نے فرمایا کہ رشتہ دے دو. تو یہ بالکل امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم اگر کوئی شخص آپ سے رشتہ لینے آتا ہے اور اس کا دین، عقیدہ، عمل، کردار اس شخص کا آپ کو پسند ہے کہ باتقوی آدمی ہے، یہ امانت دار آدمی ہے، یہ عفیف آدمی ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام سے پیار کرنے والا آدمی ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا فدائی آدمی ہے، تو اگر یہ اور وہ بھئی فاسق بھی نہیں ہے، فاجر بھی نہیں ہے، زناکار بھی نہیں ہے. بعض روایات میں یہ ہے کہ بھئی اگر وہ سپورٹ کر سکتا ہے تو یہ سپورٹ کرنے کا بھی ایک شرط ہے کہ وہ خرچہ دے سکتا ہے، تو اس کو رشتہ دے دو. یہ رشتہ دے دو زوجوہ، یہ حکم ہے. ٹھیک ہے نا. اب کوئی سید یہ نہیں کہہ سکتا غیر سید کم رشتہ نہیں دیتے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ رشتہ قبول کر لو، یا تو یہ قبول کر لو، یہ کن باتوں پہ دلالت، یہ تو وجوب پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ واجب ہے. پیغمبر کہہ دے رشتہ دے دو، آپ کہتے ہیں میں نہیں دیتا، یہ تو صحیح نہیں ہے. یا اگر کم از کم استحباب پہ تو دلالت کرتا ہے نا کہ پیغمبر نے جب فرمایا ہے تو آپ کے لیے کم از کم یہ تو کہہ دینا کہ بہتر یہی ہے کہ تم مان لو. تو لذا اگر کوئی سید آدمی ہے، اس کے پاس رشتہ آتا ہے، ایک مومن لڑکا ہے، اچھا ہے، وہ دیندار ہے، وہ کسی غیر سید خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو صرف اس بنا پر وہ سید نہیں ہے، اس کو رد کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. صرف اسی لیے کہ وہ سید نہیں ہے، یہ اس کا جواز نہیں ہے. مگر یہ کہ اس کے دین میں خدشہ ہے، وہ دیندار نہیں ہے، یا اس طرح کوئی اور اس کی وجہ ہے،
ٹھیک ہے نا. یہ حدیث اگر کوئی شخص فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے, فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام کو مانتا ہے نا, یہ جو میں نے حدیث بیان کی یہ ایک حدیث نہیں, بہت سارے احادیث ہیں اسی مضمون پر, تو اس کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو فرمان آ گیا. جی جی سر بولیں. یہ آپ کی بارک ہے, کوئی اس میں نہیں, لیکن یہ جو ازدواج کا جو تسلیم اور رد کا حق جو بچی کو اور اس کے وارث کو ہے, تو ان کی رضامندی سے ہی ہو سکتا ہے نا. اگر وہ رضامند نہ ہو اس پر تو عورت کا وہ جو لڑکی ہے اس کی رضایت شرط ہے. اگر وہ نہیں مانتی نا, اگر وہ نہیں مانتی وہ الگ بات ہے, وہ ماں باپ کے اختیار میں نہیں ہے. اب اس کی پسند ناپسند وہ شرط ہے, وہ اس کی ہر انسان کی اپنی زندگی کے کچھ ہوتے ہیں نا, خیالات ہوتے ہیں, کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اگر وہ نہیں مانتی وہ الگ بات ہے, لیکن والدین کو حق نہیں ہے. ولی جو ہے عورت کا جو ولی ہے, لڑکی کی جو ولی ہے, اس کو حق نہیں ہے کہ صرف اسی لیے رد کر دے اس کا خاندان جو ہے میرے خاندان کے برابر نہیں ہے. جی یہ بارک ہو گیا. ابھی میں ایک اور نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو ایک سورۃ النساء کی آیت لے کے اس میں جو حرمت عقد نکاح کے جو صورتیں ہیں وہ ساری گنی ہے, اور اس پر آپ نے پھر وہ ایک آخری اس میں سے لیا تھا کہ اوہلا ماوراء ذالکم, تو اس میں آپ نے کہا کہ سب کے سب آ جاتے ہیں. وہاں میں ایک یہ نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو آیت نمبر 23 ہے, یہ آیت تو ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا بیان ختم نہیں ہوتا. وہ اگلی آیت نمبر 24 کے ساتھ پھر وہ آگے مل کے بولتی ہے, جس میں آگے ایک اور حرمت دی ہوئی ہے نکاح کے بارے میں, وہ والمحسنات کے نام سے. محسنات من النساء. تو آپ نے وہ محسنات کو مس کیا ہے کہ یہ کون ہے؟ محسنات وہ ہے وہ عورت جس کی شادی ہے نا, شادی شدہ عورت کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. محسنہ عورت اس کو کہتے ہیں, والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. محسن مرد یا محسنہ عورت وہ ہے جس کی شادی ہے. اگر ایک عورت اس کی شادی ہے, اس کا شوہر زندہ ہے, تو اس کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے, مگر یہ کہ وہ آپ کا کنیز ہے. تو کنیز کو جو ہے آپ طلاق دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ شوہر اس کا غلام ہے آپ کا, وہ آپ کا کنیز ہے. آپ مولا کو یہ حق حاصل ہے. اگر فرض کریں, اگر ہم ابھی تو کسی کے غلام تو کسی کے نہیں ہے نا, اگر ہم پرانے زمانے میں ہوتے ہیں, آج سے 300 سال پہلے فرض کریں میں نے ایک ناصبی اور ایک ناصبہ کو اپنا کیا بنایا, کنیز بنایا, کنیز اور غلام بنایا. اب ان کے آپس میں شادی ہے, میں کر سکتا ہوں کہ ان کو الگ کر دوں. میں ان میں مجھے یہ حق ہے, مجھے یہ ولایت حاصل ہے کہ میں ان کو طلاق دے دوں. یہ طلاق دوں گا, اب یہ ایک دوسروں کے لیے نامحرم بن جائیں گے. اس شوہر کو حق نہیں ہے کہ اس عورت کے پاس چلا جائے, یعنی کیونکہ میرے غلام ہے. پھر میں کیا کروں گا, میں عدہ نکلوا دوں گا. میں انتظار کروں گا اس کا عدہ نکل جائے, اس عورت کی جب عدہ نکل جائے پھر میری آپشن ہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں, شادی کروں. ٹھیک ہے نا. والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. شادی شدہ عورت آپ کے لیے حرام ہے. شادی شدہ عورت اس کا شوہر موجود ہے, آپ کیسے اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ مگر یہ کہ وہ کنیز ہے. کنیز مولا یہ کر سکتا ہے کہ اس کے عقد کو ان کے عقد کو ان دونوں میں جدائی ڈال دے, پھر عدہ نکالنے کے بعد اس کے ساتھ جا کے شادی کر. اگر جاتا ہو تو تھوڑا سا میں اس پر جی سر بولیں ایک بات اور پیش کروں. یہ شوہردار عورت تو ویسے بھی شریعت میں اعلان شدہ ہے کہ وہ صرف ایک شخص پر حلال ہے جس کے وہ نکاح میں ہے, اور جب تک وہ شوہردار ہے اس کا تو نکاح باقی سب پر حرام ہے, جب تک وہ اس شوہرداری سے باہر نہیں ہو جاتی. وہ ایک ہی فرد کے لیے حلال ہے, باقی سب کے لیے حرام ہو جاتی. یہ تو پہلے سے موجود ہے. یہ محسنات کا لفظ کیا شوہردار کے معنی میں لیا گیا ہے؟ جی محسن کا مطلب ہے, حسن بولتے ہیں قلعے کو, جو قلعے میں ہوتا ہے نا, قلعے کو حسن بولتے ہیں. مرد جس کی شادی ہے, یعنی شادی قلعے کی طرح, شادی کی وجہ سے آپ حرام سے بچ جاتے ہیں, شادی کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے. تو اس لیے اس کو محسن, مرد کو محسن کہا گیا ہے اور عورت کو محسنہ کہا گیا ہے کہ یہ جو شادی ہے حفاظت کرتا ہے انسان کو گناہوں سے. جی. اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ محسنات کا مطلب شوہردار نہیں ہے تو پھر
نہیں ہوگا نا، وہ ثابت نہیں ہوگا محسنات. وہ میں عرض کرتا وہ ہوں حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، والمحسنات من النساء ما ملکت ایمانکم قال ہن ذوات الازواج. محسنات سے مراد وہی ہے شوہردار عورت. یہ حدیث ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے؟ لغت میں بھی اس کا مطلب میں جو بات کر رہا ہوں وہ اسی آیت کے ضمن میں ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ محسنات کا مطلب شوہردار نہیں لیا جا سکتا. اس لیے کہ یہ بات جو ہے نا بل محسنات ہو، یہ حرمت میں آ گئی. آگے کی اس میں جو 24 نمبر کی آیت ہے شروع میں وہ کہتی ہے لم یستطیع، کہ اگر آپ کے پاس مقدور نہیں ہے محسنات مومنات سے عقد نکاح کا، تو آپ پھر فتیاتکم من المومنات، اپنے وہ لونڈیوں مومن لونڈیوں سے نکاح کر لیں. اس پر بھی یہ کہا گیا کہ آپ صبر کر لو تو بہتر ہے اس کے بجائے، لیکن اگر آپ کو وہ خطرہ ہے تو آپ ان سے نکاح کر لیں. تو یہ جو آگے اللہ کا لفظ آتا ہے تو یہ تو بتاتا ہے شوہردار کی عورت کے ساتھ اللہ نہیں لگ سکتا. اللہ آ سکتا ہے نا، میں نے عرض کیا خدمت میں ابھی بتاتا ہوں. دیکھیں یہ کتاب ہے البرہان فی تفسیر القرآن لسید ہاشم البحرانی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے نا، جلد نمبر 2 ہے. کتاب 2013 میں بیروت لبنان میں قم میں چھپی ہے. والمحصنات، یہ صفحہ نمبر 203 ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. اس میں دیکھیں حدیث نمبر 3، ابو بصیر روایت کرتے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم قال ہن ذوات الازواج. یہ شوہردار عورتیں ہیں، ذوات الازواج شوہردار عورتیں، اور الا ما ملکت ایمانکم وہی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص ہے، اس کی کنیز ہے، کنیز کو وہ اس کے شوہر سے الگ کر لیتا ہے، اس کی طلاق ہو جاتی ہے، عدہ نکالتی ہے، پھر اس کے ساتھ وہ شادی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل میں نے آپ کو حدیث کے مطابق بیان کیا. وہ تو ٹھیک ہو گیا. اصل یہ ہے کہ اگر قرآن ایک بات کو کسی طرح پیش کرتا ہے اور روایت اس کے خلاف ہے، روایت اس کے خلاف ہے ہی نہیں بھائی، قرآن رد ہوگا یا روایت رد ہوگی؟ روایت اس کے خلاف ہے نہیں، اس میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے. والمحصنات، ہم نے آج تک محصنہ کا کوئی معنی مطلب نہیں سنا. یعنی میں اتنے سالوں سے عربی پڑھتا ہوں نا، قرآن سنت وغیرہ، میں نے آج تک نہیں سنا کہ محصنہ کا مطلب شوہردار کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہے. جی ابھی یہاں دیکھیں نا، میں اس کو آپ کو یہ قرآن کی جو آیت ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نا بولیں کس آیت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 23، 24 اور 25 جو آیات ہیں. 24 اور 25 جی، اس میں کیا ہے؟ 23، 24 اور 25. جی یہ 25 نمبر کی آیت ہے. والمحصنات من النساء، کہ یہ محصنات جو بھی عورتوں میں وہ بھی حرام ہے. آگے لکھا ہوا ہے الا ما ملکت ایمانکم. یہ 24 ہے، 25 نہیں، 24 شوہردار اور عورتیں اگر بنا کیا جائے تو پھر شوہردار تو حرام ہے، لیکن آگے یہ اللہ کا کہہ کے بھی اس سے نکاح کیا بھی جا سکتا ہے. ہاں وہ میں نے عرض کیا نا، الا ما ملکت ایمانکم، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، یعنی کنیزیں، جو آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے. دائیں ہاتھ کی ملکیت کون ہے؟ یعنی کنیز. میں نے آپ خدمت میں عرض کیا نا، اگر کنیز ہے، کنیز کو آپ الگ کریں گے، طلاق دلائیں گے، پھر اس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں. کنیزوں کو محسنات نہیں کہتے ہیں. لغت میں جتنے معنی ہیں نا جی محسنات کے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ آزاد عورت، پاک دامن، پارسا، با عصمت، شریف زادیاں، یہ معنی ہیں اس کے جو لغات میں لکھے ہوئے. ٹھیک ہے، اگر لغت میں ایسا ہے بھی تو یہ استثناء منقطع اس کو کہتے ہیں نا، جاءنی القوم الا حمار، اس طرح کے کہ قوم نہیں آیا سوائے. شوہردار عورت کو تو آگے نکاح کے لیے نہیں کہا جا سکتا. دیکھیں بھائی صاحب، اچھا یہ دیکھ رہے ہیں، یہ تفسیر برہان ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، میں اپنے سے تو نہیں بنا رہا. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم هو ان يأمر الرجل عبده وتحته امته اعتزل امرأتك ولا تقربها. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، کیسا کہ آپ محصنات کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں بشرط کہ وہ کیا ہو، آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو، یعنی کنیز ہو.
فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک غلام ہے، اس غلام کی شادی ہے کسی انسان کے اپنے کنیز سے، یعنی ایک جوڑا ہے، عورت بیوی دونوں میرے غلام اور میرے کنیز ہے، دونوں میرے ملکیت ہیں، تو میں امر کرتا ہوں اعتزل امراتک ولا تقربها، اپنی عورت سے الگ ہو جاؤ، اب اس کے قریب آپ نہیں جا سکتے. یہ دونوں ایک دوسرے سے ہم نے ان کا نکاح ختم کر دیا. ثم يحبسها حتى تحیض، پھر ہم اس کو روکیں گے تاکہ یہ عورت جو ہے یہ عدہ نکال دے، اس کی حیض ہو جائے. ثم يمسها، پھر میں اس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی حدیث ہے. یہ آیت نمبر 25 کو دیکھیں. 25 کو دیکھتے ہیں جی. 25 میں کیا لکھا ہے؟ وَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ اللَّاتِي فَيَتَّيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، مومنات، تو جو لونڈیوں میں مومنات ہیں پھر آپ ان سے نکاح کر اگر محسنات کے ساتھ. اور یہاں یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے تم مومن جو شخص آزاد مومنہ عفت دار عورتوں سے نکاح کرنے کی مالی حیثیت قدرت نہ رکھتا ہو وہ لونڈیوں سے نکاح کر. لونڈی سے مراد ہے وہ غلام ہے نا جو شادی نہیں کر سکتا نا. اور پرانے اب تو نہ دیکھیں، ابھی ہمارے زمانے شادی کے خرچے ہوتے ہیں نا، پرانے زمانے میں عورتوں کے کیا ہوتے تھے، عورتوں اپنے مہر مانگتے تھے، وہ مانگتی تھیں، اور اس کے پیسے ہوتے تھے. اب تو اتنا لوگ اتنا مہر تو نہیں مانگتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم پاکستان میں کیا رواج ہے، لیکن اگر آپ شادی نہیں کر سکتے، اگر آپ شادی لونڈیوں کے لیے کیا، مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں. محسنات لونڈیوں کے لیے نہیں ہے. اگر نہیں بھی ہے نا چچا، عرض کر رہا ہوں کہ استثناء منقطع ہو جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا. اگر محسنات نہیں ہے تو استثناء منقطع ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. استثناء منقطع سمجھتے ہیں نا، مثلا ایک مستثنا میں داخل ہے ہی نہیں. اگر ایسا چیز ہے جی جی میرا نقطہ شوہردار عورت، اس کا مطلب کرنا کیا درست ہے؟ محسن کا مطلب ہی شوہردار ہے، محسنہ کا مطلب ہی شوہردار عورت. شوہردار عورت سے پھر آگے نکاح کی تو ممانعت ہے نا جی. بالکل، یہی تو قرآن کہہ رہا نا کہ آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتے، اپنی نانی وغیرہ سے اور کس سے شادی نہیں کر سکتے، شوہردار عورت سے شادی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، مگر یہ کہ وہ آپ کی کنیز ہے، اس کی طلاق کرا دیں پھر شادی کر لیں. قرآن یہی تو کہہ رہا نا. جی وہ تو شوہردار عورت جب تک طلاق نہیں ہو جاتی وہ عدت پوری نہیں کر سکتی، یا اس کا شوہر کا مرنے کے بعد عدت پوری نہیں کر سکتی، اس وقت تک تو وہ آرام رہتی ہے، اس کے بعد اس کی عدت ہو جاتی ہے. یہ تو شوہردار عورت کے لیے جب تک اس کی شوہر ہے، آپ اس کی جو ہے نا، جب تک وہ محسن ہے، جب تک وہ شوہردار ہے، اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے، ختم. ٹھیک ہے نا. یہ بات اس وقت ہوگی جب محسنات کے بارے میں اس کا مطلب شوہردار ہونا درست قرار پائے گا. یہ درست میں نے حدیث دکھا دیا بھائی، حدیث پہ امام جعفر صادق علیہ السلام وَهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاج، وہ یہ شوہردار عورتیں ہیں، تو اس کے مقابلے میں آپ کیا فرماتے ہیں نا، امام علیہ السلام کے مقابلے میں آپ یہاں بھی لکھا ہوا ہے، یہاں بھی ترجمے میں لکھا ہوا ہے شوہردار عورتیں، لیکن میرا سوال یہ اب یہ تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہ محسنات سے مراد کیا شوہردار عورت ہونا درست ہے؟ بالکل بالکل شوہردار عورت ہے، بالکل شوہردار، لغت میں بھی یہی ہے. ان آیات کی روشنی میں ان کا شوہردار ہونا ثابت نہیں ہوتا. بات بہت واضح ہے، شوہردار ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال آپ کے ذہن میں کوئی شک ہے، مجھے نہیں معلوم، اس سے مراد شوہردار عورت ہے. جی میں نے بس اتنی بات آپ سے کرنی تھی. اور یہ اگر اب یہ کہہ لو کہ تحقیق طلب ہے آگے یہ مسئلہ کہ شوہردار منع کرنا درست ہے یا نہیں. اور جتنے ناظرین سامعین میں ان کے سامنے بھی یہ مسئلہ اسی طرح میرے لیے میں پیش ہے، جس کا جو کچھ اس بارے میں کوئی اطلاع ہے وہ ضرور کیونکہ اس کا واضح ہونا، کیونکہ محسنات کو الگ سے آیت نمبر 23 میں مطلقاً حرام عورتوں کے بارے میں کہا گیا، حالانکہ اس کے علاوہ بھی حرام نوعیتیں ہیں جو مختلف آیات میں آئی ہوئی ہیں، لیکن وہ مطلقاً نہیں ہے، بشرط ہے. تو یہ محسنات کو الگ کیا گیا ہے. اس محسنات کو آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ اس کو تحقیق کریں اچھی طرح سے، اور اس کا جو حقیقی مطلب ہے اس کی روشنی میں اس کو لے کر پھر اس آپ ویسے
سادات اگر بچیوں کو نہیں دے رہے تو میرے خیال میں اخوت یہی ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. بہت سے جرم ہے جب آدمی کر دیتا ہے تو اس کی تلافی بھی ہے, اس کی معافی بھی ہے, اس کا ازالہ بھی ہے. یہ ایسا ایک عمل ہے جب وقوع ہو جائے تو اس کے بعد نہ اس کی معافی ہے, نہ تلافی ہے, نہ ازالہ ہے. تو بہت ظلم کی بات ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے کہ جب تک اس مسئلے کے بارے میں حقیقی طور پر کچھ واضح طور پر سامنے نہیں آتا, ان طریقے کی تبلیغات کی, ترغیبات کی یا اس کی جو ہے نا اس پر روک لگائی جائے. جب آپ نے خود کہہ دیا کہ اس میں حرمت میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے, اب آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس کو روک لیا جائے؟ جب خود آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ اس کے حرمت پہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں مصدر میں, آپ نے کہہ دیا کہ میں نے ثابت کر دیا, اب کہتے ہیں اس کو روک دیں, تو پھر کیوں روک دیا جائے؟ اس میں احتیاط کیا جب شریعت نے جائز قرار دیا, حلال قرار دیا. محسنہ کا مطلب یہ ہے بھائی, محسنہ کا مطلب یہ ہے محفوظ شدہ, یعنی محفوظ شدہ. قرآن سے کیا آپ کو ثابت کر دیں گے؟ قرآن سے اس کا ثابت ہونا محسنات کا شوردار عورت کے طور پر بالکل بالکل بالکل. آپ کو دکھا دیتا ہوں قرآن میں, فَإِذَا أُحْسِنَّ, وہ قرآن کی آیت ہے نا, فَإِذَا أُحْسِنَّ, وہ کس صورت میں احسن؟ وہ ترجمے میں آپ بتائیں گے نا, محسنات کے لفظ کی تو نہیں نا تشریح ہوگی, ترجمہ تو پھر یہ جتنے ترجمے والے ہیں نا تفسیروں والے, یہ جہاں بھی کوئی بات اولاد رسول کی عزت عظمت کی طرف نسبت رکھتی ہوگی, یہ اس میں ڈنڈی ضرور مارتے ہیں, اس کو الٹا کر دیتے ہیں. شوردار عورت کے لیے کیا پہلے سے معلوم ہے؟ محسنہ کا سیادت سے کوئی تعلق ہے نہیں بھائی. محسنہ کا سیادت کا نہیں, شورداری سے. وہ شادی شدہ عورت چاہے سید ہے غیر سید ہے, وہ سب محسنہ ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں اسی آ گیا قرآن مجید میں بہت ہے, زیادہ ہے محسنہ کا لفظ. یہ اسی آیت کا جو آپ پڑھ رہے تھے نا, وہ تو صاف بتا رہی ہے نا جی کہ اس کا مطلب شوردار نہیں ہے. کس نے کہا کہ شوردار نہیں ہے؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں شوردار؟ 25 نمبر والی آیت میں, 25 نمبر والی آیت میں کیوں نہیں ہے؟ ينكحن المحصنات المؤمنات لم يستطيع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. اگر محسنات مومنات سے نکاح کی آپ کو مقدور نہیں ہے, اچھا میں سمجھ گیا آپ کے ذہن میں. تو اگر شوردار ہو تو اس کا کسی کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر یہ کیا ہوا؟ یہاں پر جو محسنہ ہے نا 25 والے آیت میں, المحسنات المؤمنات, محسنات المؤمنات سے یہاں پر اس سے وہ عورتیں ہیں جو آزاد عورتیں مراد ہیں یہاں پر, اور ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی, ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی, اور وہ جب ان کی شادی ہو جائے گی, ختم ہو گیا. ہاں جب شادی ہو جائے گی محسن ہو جائے گی, جب شادی ہو جائے گی تو وہ محسن بن جائیں گی, جب شادی ہوگی تو محسن ہو جائیں گی. تو اب ان کو کیوں محسن کہا گیا ہے حدیث میں نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کو حدیث دکھا دی امام جعفر صادق علیہ السلام کی, وہ جو 24 والی آیت ہے نا, والمحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم, فرمایا ہن ذوات الازواج, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. شوہردار عورتوں کی بات ہو رہی ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک لفظ کے وہ بات یقیناً شوردار عورتوں کی ہوگی, وہ شوردار عورتوں کی بات ہے. تو شوردار عورتوں کی بات کو کسی کو نکاح کے لیے تو نہیں پیش کیا جا سکتا, ہاں ختم نہیں ہو سکتا. ہاں یہ 25 نمبر کو پیش کر رہی ہے. دیکھیں اصل جو لفظ ہے احسان کا وہ ہے حفاظت کا, محفوظ شدہ, محفوظ شدہ. دیکھیں یہاں پر جو 25ویں نمبر والی آیت میں جو کیا ہے, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, تو اس کو محسن کہا گیا ہے. ہو سکتا ہے اس لیے ہو کہ آزاد عورت
غلام عورت کے مقابلے میں محفوظ شدہ ہے، یعنی اس کے غلام نہیں ہے، اس کی عزت محفوظ ہے، کنیز نہیں، اس کی عزت محفوظ ہے، آبرو محفوظ ہے، شاید ہو سکتا ہے اس لیے اس کو، اب میں دیکھ لوں گا اس کو کہ اس میں جی بہت ہاں شکریہ یہاں جی، پہ ہو بہت سکتا ہے، ہو شکریہ۔ سکتا ہے میں لفظی کہوں معنوں گا میں، کہ لفظی آپ معنوں میں اس کو بھی بہت شکریہ، میں آپ کا ہاں بہت مشکور یا ہوں۔ آپ ضرور اس بارے میں، کیونکہ یہ آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ اس کو اب شوہر کے معنوں میں نہیں لیا جا سکتا۔ وہ الگ، آپ دوسری آیت تو کو لے پھر رہے ہیں نا، دوسری آیت کو لے رہے ہیں، دوسری آیت کو لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے شوہردار کے معنوں میں ہو، اس میں بھی ہو سکتا ہے شوہردار کے معنوں میں ہو، اس لیے کہ ما یعول یعنی مستقبل کے لحاظ سے اس کو شوہردار کہا گیا ہو، کہ ابھی وہ شوہردار نہیں ہے لیکن ابھی جب شادی ہو جائے گی ان کے شوہردار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اس لحاظ سے شوہردار کہا، بہرحال میں دیکھ لوں گا اس کا۔ تو اگر محسنات کا مطلب شوہردار ہے تو پھر تو یہ نہیں ہو سکتا نا جی، کیوں نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا، مستقبل کے لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ محسنات کا مطلب ابھی اگر ابھی دیکھیں ایک شوہردار لڑکا ہے ہے، تو ایک لڑکا ہے مثلا وہ ابھی ڈاکٹر نہیں بنا، آپ آتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آ گئے، کیونکہ وہ میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے، کہتے ہیں کیونکہ اگلے مہینے یہ ڈاکٹر بنے گا نا، یہ مستقبل کے لحاظ سے ابھی آپ اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں حالانکہ وہ جب ڈاکٹر بن نہیں ہے جائے ابھی۔ گا تو پھر وہ مسئلہ شروع ہو جائے گا نا، اب ہاں جب بن جائے تو گا تو لیکن مسئلہ شروع ہو جائے لیکن ابھی یہ قرآن مجید وغیرہ میں اس طرح بہت ہے کہ مستقبل کے لحاظ سے ابھی جو ہے کسی چیز مثلا اقتربت الساعہ، یا مثلا قرآن مجید کہ قرآن مجید قیامت کے متعلق جب بات کر رہا ہے کہ ابھی آ چکا ہے قیامت، وہ ابھی قیامت تو آیا نہیں لیکن کیونکہ وہ یقینی ہے اس کا آنا تو اس کے لیے ماضی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ چلو اس کو پھر تحقیق کے لیے آپ کے لیے چھوڑتا ہوں جی، اور اگر اجازت ہو تو لیکن پھر اس کا ایک تعلق اور- سیدانی کے نکاح سے کچھ ہے ہی نہیں، اس کا تعلق ہے ہی نہیں۔ زیدانی کا مسئلہ جی محسنات کی تک ہاں آپ نے اللہ کرنی ہے تعالیٰ نے اس سے جو 24واں والا آیا ہے نا وہاں تک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون سی کیٹیگری حرام ہے، اور فرمایا اس کے علاوہ سب جائز، اس کے علاوہ سب جائز، اس کے علاوہ جو بتا دے دوسری جگہوں پہ زناکار سے مشرک وغیرہ سے شادی نہیں کر سکتے نا، تو اللہ نے جب کہہ دیا تو اس میں سیدانی بھی آ گئی کہ اس سے آپ اگر وہ راضی ہے تو اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک جگہ پر ہم محسنات کو شوہردار عورتیں کہہ رہے ہیں، جبکہ وہیں دوسری آیت محسنات کو شوہردار عورت نہیں کہہ رہا۔ اب اس کو حل کرنا ہے مسئلے کو آپ نے، اس سے سیدانی کے مسئلے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، ٹھیک ہے نا۔ نہیں 24ویں والے روایت 24ویں آیت میں دیکھیں اس سے مراد شوہردار ہے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں احادیث موجود ہیں، ایک سے زیادہ حدیث موجود ہے، مگر یہ آپ کہتے ہیں کہ میں اطہار علیہ السلام کی ترجمے کو نہیں مانتا نا، آپ یہ کہہ دو میں ان کے ترجمے کو نہیں مانتا۔ مودودی صاحب کی کتاب میں انہوں نے محسنات کا ترجمہ خاندانی عورت کیا ایک جگہ۔ محسن کا مطلب ہے محفوظ شدہ، عورت کے احسان ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے شوہر کے ذریعے، لذا شوہردار عورت کو محفوظ شدہ عورت کہا گیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جو آزاد ہے خاندان میں رہتی ہے، اپنے اس کی عزت وغیرہ محفوظ ہے اس کے والدین کی وجہ سے، اس لحاظ سے اس کو محسن کہا گیا ہو، وہ میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ۔ میں نے اب شوہردار تو پھر نہیں، میرا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کا مطلب شوہردار عورت سمجھ گیا، آپ دوسروں کو باری دے دیں، چچا اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت بسم اللہ، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ مسئلے تو ایک دو اور بھی تھے، اگر آپ کو ابھی ٹائم تھوڑا ہے تو بسم اللہ جی، بسم اللہ کر بولے، مزید بولیں، کیا مزید بولنا آپ نے؟ جی، اور دوسرا مسئلہ میرا یہ تھا اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو بسم اللہ، بہت مہربانی۔ جی جی بولیں۔ کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں جب یہ معصومین اور رسالت مآب کو کہا کہ یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں اور کھاتے ہیں پیتے ہیں بول پیشاب کرتے ہیں، اور میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہماری طرح کے انسان ہے، میں نے یہ میرے جملے نہیں آپ ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ ہماری طرح ہے، میں نے نہیں کہا ہماری طرح، میں نے کہا تھا کہ وہ کھانا کھاتے تھے، سوتے تھے، آرام فرماتے تھے اور باتھ روم جاتے تھے، میں نے یہ کہا تھا، لیکن میرے یہ جملے نہیں کہ وہ ہماری طرح۔ تو وہ ماں ہے، باپ ہے، اور اسی طرح پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح ہی سارا کچھ ہے، یہ آپ نے کہا تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیدائش بھی ہوتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ کون ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد، کہاں پہ پیدائش ہوئی؟ خانہ کعبہ میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کون ہے؟ آمنہ بنت وہب کا۔ یہاں تک حق ہے، بالکل برحق ہے یہاں تک، تو اب ہم ان کو اس ظاہریت کے حساب سے اس سے باہر ہم نہیں نکال سکتے، لیکن کیا ان کی حقیقت ذات اس ظاہریت کے حساب سے یہ انسانی ذات ہی کے لیول میں ہے؟
اس میں تو شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے اولاد سے ہیں، انسان ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تو شک نہیں ہے، تو آدم کہ کی وہ اولاد بشر پھر ہیں، انسان ہے. بالکل اب اس میرا انسانیت میں شک نہیں ہے، یہ سوال ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے میرا کہ آپ سے ہمارے اور آپ جیسے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے یہ وہ انسان ہیں، بنی آدم میں سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے عظمت کیا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. میں نہیں جانتا کہ ان بنی کے عقیق وہاں ان کے نور جو ہے کیسے نور ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان کے نور سے خلق فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان میں جو احادیث میں ہمارے حدیث میں ملتے ہیں ان کے جو ارواح ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام، دیکھیں آپ کے ذہن میں جو چیزیں وہ ذاکرین ڈال دیتے ہیں ان کا حقیقت سے اتنا تعلق نہیں ہوتا. اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کی جو میرے روایات ہیں ذہن وہ میں جس نے ڈالی ہے نا جی، میرے میں ذہن آپ میں کو جس نہیں نے کر رہا، ڈالی ہے جو میں اسپیسیفکلی آپ کی بات نہیں کر رہا، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اچھا یہ قرآن میں انسان کے بارے میں جو کیا جتنی بھی آیات آئی ہیں اس میں انسان کی کوئی قابل تعریف بات نہیں آئی، مذمت ہی آئی ہے. انسان کو پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے خدا نے. تو اگر ہم ان کو بھی اسی طرح لیں گے تو تو پھر بلا شک بلا رائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور بشر تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد سے تھے وہ خود. اس میں تو شک ہی نہیں ہے بھائی. میں ایسے اب بدیہیات میں آپ لوگ آ کے اشکال کرتے ہو نا یہ مسئلہ قابل بحث ہے ہی نہیں، قابل بحث نہیں ہے کہ وہ آدم میں سے تھے، آدم کے اولاد میں سے تھے، ان کا نسب ہے، ان کے والدین تھے، ان کے دادا تھے، ان کے نانا تھے، ان کا سب نسب ہی معلوم ہے، کہاں پہ پیدائش ہوئی ہے یہ سب معلوم. آپ کہہ دو وہ انسان نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، اور پیغمبر نے کبھی کہا میں بنی آدم میں سے نہیں ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں کوئی اور چیز ہوں، میں کوئی اور مخلوق ہوں. کبھی کہا قرآن نے جو کچھ انسان کے بارے میں کہا وہ یہ نہیں ہے. بہرحال وہ آپ جو کہتے ہیں نا قرآن کے آیات کے متعلق، وہ کہ قرآن میں اہل بیت علیہ السلام کی تعریف بہت ہے. اور اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ بھی تو انسان ہے نا، وقال الانسان ما لها جو رب الارض ہے، ما لها وہ بھی تو انسان ہی ہے. وہ کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام. امیر المومنین علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں انسان بولا ہے. جی بسم اللہ جی. خالق مولا آپ کو خیر و برکت سے نوازے اور سب کو اللہ آپ کو عزت دے، سلام کی اور حق کے آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ انسان کی مذمت ہے قرآن مجید میں، اس طرح نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. جی بسم اللہ. اللہ آپ کو سلامتی دے. یہ ذاکرین نے یہ شروع کیا نا کہ وہ انسان ہی نہیں تھے پتے. بھائی کیا عرض کریں، اہل بیت علیہ السلام انسان، وہ کبھی بولا انہوں نے کہ ہم انسان نہیں تھے، ہم بشر نہیں ہیں، ہم بنی آدم میں سے نہیں ہیں، کوئی اور اسپیشی ہیں، کوئی اور نوع ہے. اس طرح کبھی اہل بیت علیہ السلام نے ادعا نہیں کیا. ہم احترام میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نہیں، وہ اللہ پیغمبر خود کہتے تھے کہ میں آپ کی طرح کا انسان ہوں، ٹھیک ہے نا. ہم اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ ہم کہتے کہ وہ ہماری طرح تھے. وہ اللہ وہ خود ان کے احادیث میں بہت زیادہ کہ وہ کہتے تھے کہ میں آپ کی طرح ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، ٹھیک ہے. قرآن کی آیت بھی یہی ہے. لیکن اس حقائق کے پیش نظر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور نور سے خلق کیا ہے، ان کا جو اصل خلقت نورانی آدم علیہ السلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور ان میں جو ارواح ہے وہ ہم جیسے نہیں ہیں، ان میں جو عصمت ہے وہ ہم جیسے نہیں ہیں، ان کے پاس جو علم مکان ما یکون ہے ہم سے نہیں ہے، ہم جیسے نہیں ہیں، اللہ کا جو قرب ہے ہم جیسے نہیں ہیں، جو مقامات ہیں ہم ان کے خاک پا بھی نہیں ہیں. تو اس احترام کے پیش نظر ہم کہتے ہیں وہ ہم ان جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا ان کے اپنے الفاظ لے لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع میں اور خود شکستگی میں ہمیشہ فرماتے تھے کہ میں آپ کی طرح انسان، جو احادیث کم نہیں ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے روایات میں ان سے.